السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاة علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم ناظرین، قابل احترام سامعین، ہمارے بہت سارے دوست احباب ہیں، بہت سارے بھائی ایسے ہیں جو نماز کے سلسلے میں کئی ایک مسائل دریافت کرتے رہتے ہیں۔ 3 مسائل اس وقت نماز سے متعلق آپ حضرات کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، اور یہ امید کرتا ہوں کہ یہ تینوں مسائل ہم سبوں کے لیے بہت نفع بخش ثابت ہوں گے اور ہمارے روزمرہ کے نماز کے مسئلے کو انشاءاللہ یہ حل کریں گے۔ پہلا مسئلہ، بلا عذر ترک جماعت کا حکم۔ یعنی اگر کوئی انسان بلا کسی عذر کے نماز باجماعت نہیں پڑھتا تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ دیکھیے، حنفیہ کے یہاں نماز باجماعت ادا کرنا سنت مؤکدہ یعنی واجب کے قریب ہے۔ احادیث مبارکہ میں ترک جماعت پر سخت وعیدیں آئی ہیں۔ بلا عذر جماعت چھوڑ کر گھر میں نماز پڑھنا، خواہ گھر میں آپ باجماعت نماز ادا کر رہے ہوں تب بھی مسجد کی جماعت چھوڑنے کا گناہ ضرور رہے گا جب بغیر کسی عذر کے کر رہے ہوں۔ چنانچہ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ما من ثلاثة في قرية ولا بدو لا تقام فيهم الصلاة إلا قد استحوذ عليهم الشيطان فعليكم بالجماعة فإنما يأكل الذئب القاصية۔ یعنی حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ ارشاد فرماتے تھے کہ جس وقت کسی بستی یا جنگل میں 3 افراد ہوں اور وہ نماز کی جماعت نہ کریں تو سمجھ لو کہ ان لوگوں پر شیطان غالب آ گیا ہے، اور تم لوگ اپنے ذمے جماعت سے نماز لازم کر لو، کیونکہ بھیڑیا اسی بکری کو کھاتا ہے جو اپنے ریوڑ سے علیحدہ ہو گئی ہو۔ یہاں حضرت صاحب رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ اس سے نماز باجماعت مراد ہے۔ ایک دوسری روایت حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من سمع المنادی فلم يمنعه من اتباعه عذر قالوا وما العذر قال خوف او مرض لم تقبل منه الصلاة التي صلى۔ یعنی جس نے مؤذن کی آواز سنی اور کسی عذر کے نہ ہونے کے باوجود مسجد کو نہ جائیں بلکہ گھر میں ہی نماز پڑھ لیں تو اس کی نماز قبول نہیں ہوتی۔ صحابہ نے پوچھا عذر کیا ہے؟ آپ نے فرمایا خوف، یعنی دشمن کا خوف ہو یا کوئی بیماری ہو۔ فقہائے کرام کے نزدیک جماعت چھوڑنے والے کی شہادت قبول نہیں کی جائے گی اور وہ گنہگار ہوگا، بلکہ جو اسے اس عمل پر دیکھیں اور اسے نصیحت نہ کریں وہ بھی گنہگار ہوں گے۔ لہذا ہر مسلمان مرد پر ضروری ہے کہ وہ مساجد میں جا کر باجماعت نماز ادا کرنے کا اہتمام کرے اور اس بارے میں قطعاً سستی اور غفلت سے کام نہ لیں۔ یہ نہ سوچیں کہ مسجد بہت دور ہے، میں گھر میں اپنے بیوی بچوں کے ساتھ نماز ادا کر لوں گا، جماعت بنا لوں گا، یہ قطعاً درست بات نہیں۔ اگر ہمیں کوئی چیز بازار سے خرید کر لانے کی ضرورت پڑتی ہے تب ہم نہیں سوچتے کہ ہمارے گھر سے بازار کا فاصلہ کتنی دور ہے۔ جب نماز کا معاملہ آتا ہے ہم سوچنے میں لگ جاتے ہیں کہ بھئی یہاں سے تو مسجد بہت دور ہے۔ اور اگر کسی مسلمان کو اس حوالے سے غفلت میں دیکھیں
تو بہت ہی حکمت اور نرمی کے ساتھ خیر خواہی کے جذبے سے نصیحت کرے، نہ یہ کہ اسے وعیدیں سنائے یا سخت رویہ رکھے۔ یہ نماز باجماعت کو بلا عذر ترک کرنے کے سلسلے میں پہلا مسئلہ تھا۔ دوسرا مسئلہ کہ امام کی اقتداء میں مقتدی کا تلاوت کرنا کیسا ہے، یعنی اگر امام تراویح میں قرات کر رہا ہو یا فرض نماز میں قرات کر رہا ہو تو کیا سامع یا مقتدی بھی ساتھ ساتھ آہستہ آہستہ تلاوت کر سکتا ہے؟ یہ جائز ہے۔ آپ نے بہت سارے مسلمانوں کو دیکھا ہوگا، وہ امام کے پیچھے جب نماز میں کھڑے ہو جاتے ہیں، چونکہ سورت فاتحہ اور کچھ صورتیں یاد ہوتی ہیں، جب امام سورت فاتحہ پڑھتا ہے تو بعض مقتدی پیچھے امام کی آواز میں آواز ملا کر سورت فاتحہ بھی پڑھتے ہیں اور وہ صورتیں بھی پڑھ لیتے ہیں جو ان کو یاد ہوتی ہیں۔ آئیے ہم جانیں کہ اس کا کیا حکم ہے۔ دیکھیے، جماعت سے نماز پڑھنے کی صورت میں امام کے پیچھے مقتدی کے لیے کسی قسم کی قرات کرنا، خواہ وہ سورہ فاتحہ ہو یا کوئی اور صورت ہو، جائز نہیں ہے۔ نیز اس حکم میں سری اور جہری نمازوں میں، فرض نماز اور تراویح میں کوئی فرق نہیں ہے، کیونکہ امام مقتدیوں کی نماز کا ضامن ہے۔ مثلا اگر امام کا وضو نہ ہو تو تمام مقتدیوں کی نماز ادا نہیں ہوگی، اگرچہ تمام مقتدی باوضو ہوں۔ اسی طرح امام سے سہو ہو جائے تو تمام مقتدیوں پر سجدے سہو لازم ہوتا ہے، اگرچہ کسی مقتدی سے کوئی سہو نہ ہو۔ اسی طرح اگر تمام مقتدیوں سے بھی سجدے سہو واجب کرنے والی غلطی ہو جائے لیکن امام سے سہو نہ ہو تو مقتدیوں پر سجدے سہو واجب نہیں ہوتا، بلکہ امام کی نماز صحیح ہونے کی وجہ سے ان کی نماز بھی صحیح ہو جاتی ہے۔ لہذا نماز خواہ سری ہو یا جہری، فرض نماز ہو یا تراویح، امام کی قرات تمام مقتدیوں کی طرف سے کافی ہوگی اور سامع کو یا دیگر مقتدیوں کو امام کے پیچھے قرات کرنا جائز نہ ہوگا۔ چنانچہ سنن ابن ماجہ میں حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من کان له امام فقراءۃ الامام له قراءۃ، کہ حضور رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس شخص کا کوئی امام ہو تو امام کی قرات اس کی بھی قرات ہے۔ صحیح مسلم میں حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا اور ہمیں طریقہ بیان کیا اور ہمیں نماز سکھلائی کہ جب تم نماز ادا کرو تو اپنی صفوں کو درست کرو، پھر تم میں سے کوئی امامت کرائے، پس جب وہ تکبیر کہے تو تم تکبیر کہو اور جب وہ قرات کرے تو بالکل خاموشی سے سنو۔ مصنف ابی شیبہ میں حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر وہ شخص جس کا امام ہو اس امام کی قرات اس مقتدی کی قرات ہوگی۔ در مختار کے اندر بھی یہی بات لکھی ہوئی ہے کہ والمؤتم لا يقرأ مطلقا ولا الفاتحة فإن قرأ كره تحریما وتصح في الأصح۔ در مختار کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے۔ ایک تیسرا مسئلہ، عام طور پر ہم نے دیکھا ہے کہ جو سنن رواتب ہیں، یعنی فرائض کے بعد اور فرائض سے پہلے کی جو سنتیں اور نفلیں ہوتی ہیں، عام طور پر سنن رواتب میں بعض لوگ بلند آواز سے جہر کے ساتھ قرآن پڑھتے ہیں، تو کیا سنن رواتب میں جہر کے ساتھ قرات کی جا سکتی ہے یا نہیں؟ سنن رواتب 12 ہیں، وہ جہر سے پڑھ سکتے ہیں، یعنی اتنی جہر کہ دوسروں کو تکلیف نہ ہو، یا صرف فجر، مغرب اور عشاء کی سنتوں میں جہر کی اجازت ہے؟ یہ ایک سوال ہے۔ اگر دن میں کوئی سنت راتبہ یا نفل نماز پڑھی جائے تو اس میں سری قرات لازم ہے، جہری قرات درست نہیں ہے۔ دن کی، چاہے وہ جمعہ کی سنتیں ہوں، ظہر کی سنتیں ہوں، عصر کی سنتیں ہوں، دن کی جو سنتیں اور نوافل ہیں ان میں جہری قرات درست نہیں ہے۔
اور اگر رات میں کوئی سنت راتبہ یا نفل نماز پڑھی جائے اور وہ جماعت کی نماز نہ ہو، مثلا تراویح وغیرہ، بلکہ نماز پڑھنے والا منفرد ہو، تو آدمی کو اختیار ہے خواہ جہری قرات کرے یا سری۔ البتہ افضل یہ ہے کہ ہلکے جہر کے ساتھ قرات کی جائے، بشرطے کہ جہر کی وجہ سے کسی سونے والے کو یا بیمار وغیرہ کو کوئی اذیت و تکلیف نہ ہو۔ چنانچہ اس سلسلے میں فقہائے کرام نے اس بات کی وضاحت کی ہے وَيَجِبُ الْإِصْرَارُ فِي نَفْلِ النَّهَارِ لِلْمُوَاظَبَةِ عَلَى ذَلِكَ أَنَّهُ الْمُتَنَفِّلُ بِاللَّيْلِ مُخَيَّرٌ وَيَكْتَفِي بِأَدْنَى الْجَهْرِ فَلَا يَضُرُّ نَائِمًا لِأَنَّهُ صلى الله عليه وسلم جهر بالتهجد بالليل وَكَانَ يُؤَنِّسُ الْيَقَظَانِ وَلَا يُوقَظُ الْوَسَنَانِ، یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تہجد میں اتنا جہر فرماتے کہ جو جاگنے والے ہیں وہ آسانی سے سن لیتے اور جو سونے والے ہیں وہ بیدار نہیں ہو پاتے۔ اس طریقے سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نماز میں جہر فرماتے تہجد میں، جو رات کی نماز ہے۔ لہذا دن کی جو نمازیں سنتیں اور نوافل ہیں ان میں ہمیں آہستہ ہی قرات کرنا ہے، جہر سے قرات کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ یہ 3 کچھ اہم مسائل تھے نماز کے۔ اللہ تعالی ہم سبوں کو ان مسائل کو سمجھنے اور اس کے مطابق ہمیں اپنی نمازوں کو ادا کرنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔